اس کا پورا نام جلال الدین محمد اکبر تھا۔ تاریخ کے اوراق میں مغل اعظم اور اکبر اعظم کے ناموں سے بھی مشہور ہوا۔ وہ ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا پوتا اور نصیر الدین ہمایوں کا بیٹا تھا۔ اکبر 23 نومبر 1542 کو اس وقت پیدا ہوا جبکہ اس کا باپ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہندوستان کے تاج و تخت سے محروم ہو چکا تھا اور اپنے مختصر سے لشکر اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ادھر ادھر سرگردہ ہونے پر مجبور ہوا تھا۔ اکبر کی پیدائش صوبہ سندھ کے مشہور قصبے عمر کوٹ میں ہوئی۔ وہ چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوا۔ اسی چاند کی 14ویں رات کی نسبت سے ہمایوں نے اپنے بیٹے کا نام پہلے بدر الدین رکھا تھا، بعد میں یہی بدر الدین تاریخ کے اوراق میں جلال الدین محمد اکبر کے نام سے سامنے آیا۔ نصیر الدین ہمایوں کے حالات اس وقت ایسے ناسازگار تھے کہ اپنے بیٹے اکبر کی پیدائش کے بعد اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ بیٹے کی پیدائش کی خوشی کے اظہار پر لوگوں کو انعام میں دیتا، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی پر لوگوں میں صرف خوشبو بانٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کر دیا تھا۔ اکبر جب 1 سال کا ہوا تو ہمایوں اپنے بچے کچھے لشکر کو لے کر سندھ سے نکلا اور قندھار کا رخ کیا۔ قندھار میں اس وقت اس کا چھوٹا بھائی بھی کامران مرزا حاکم تھا، لیکن قندھار کا نظم و نسق دوسرے بھائی عسکری کے ہاتھ میں تھا۔ جو کامران مرزا اور عسکری کو خبر ہوئی کہ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ان کا بھائی ہمایوں ان کی طرف آ رہا ہے، تو انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں ہمایوں ان پر حملہ آور ہو کر ان سے قندھار شہر ہی نہ چھین لے، لہٰذا ان دونوں غیر ذمہ دار بھائیوں نے ہمایوں سے اپنے بھائی کے رشتے کو سامنے نہ رکھا اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے ہمایوں اور اس کے لشکری افراتفری کا شکار ہوئے اور ہمایوں اپنی بیوی حمیدہ بانو اور بچے کچھے جانثار ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس بھاگ دوڑ میں ہمایوں کا بیٹا اکبر ہمایوں سے بچھڑ کر ہمایوں کے بھائی عسکری کے ہاتھ لگ گیا۔ عسکری نے اپنے بھتیجے اکبر سے تو کوئی انتقام نہ لیا، بلکہ اسے اپنی بیوی کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس کی پرورش کرے۔ اس طرح اکبر کی پرورش اپنے باپ کی بجائے اپنے چچا کے گھر ہونے لگی۔ ہندوستان سے نکلنے اور اپنے بھائیوں کے ناروا سلوک سے تنگ آ کر نصیر الدین ہمایوں نے ایران کا رخ کیا۔ 2 سال تک وہ ایران میں رہا، یہاں تک کہ ایران کا بادشاہ طہماسپ اس کی مدد کے لیے تیار ہوا۔ اس دوران اکبر کی پرورش اس کی پھوپھی اور ہمایوں کی بہن خانزادہ نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ آخر ایران کی مدد سے ہمایوں نے کابل اور قندھار کو فتح کر لیا اور ان علاقوں میں اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ اکبر جب اپنے باپ ہمایوں سے بچھڑا تو اس وقت اس کی عمر 1 سال تھی، لیکن جب ہمایوں فاتح کی حیثیت سے کابل میں داخل ہوا اور اپنے بیٹے اکبر سے ملا تو اس وقت اکبر 3 سال کا ہو چکا تھا۔ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہمایوں تو ایران چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں ہندوستان پر شیر شاہ سوری حکومت کرتا رہا، لیکن جب ہمایوں نے ایران سے نکل کر کابل پر قبضہ کر لیا اس وقت تک شیر شاہ سوری فوت ہو چکا تھا۔ شیر شاہ سوری کے بعد ہندوستان میں اس کا بیٹا اسلام شاہ حکمران بنا تھا۔ اسلام شاہ کی وفات کے بعد اس کا نوعمر بیٹا فیروز خان 12 سال کی عمر میں حکمران ہوا، لیکن اسے اس کے ماموں عادل شاہ نے قتل کر کے خود تخت و تاج حاصل کر لیا تھا۔ عادل شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد یہ محسوس کیا کہ بہت سے امراء اور سالار اس لیے اس کے خلاف ہو گئے ہیں کہ اس نے اپنے بھانجے فیروز خان کو قتل کر کے تخت و تاج حاصل کر لیا ہے، لہٰذا عادل شاہ نے ان سالاروں کو اپنی مٹھی میں لینے کی غرض سے ان میں بھاری رقوم تقسیم کرنا شروع کر دی تھی اور انہیں مختلف خطابات سے نوازتا تاکہ بغاوت کے آثار پیدا نہ ہوں۔ عادل شاہ کی دوستی زیادہ تر ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو عیش و عشرت اور غلط چال چلن کے لوگ تھے۔ اس کا زیادہ وقت بھی انہی لوگوں کے ساتھ گزرتا تھا، اس لیے شیر شاہ سوری کے ساتھ جو زیادہ تر افغان تھے وہ عادل شاہ کے مزید خلاف ہو گئے۔ گو شیر شاہ سوری نے افغانوں کو یکجا کر کے ہمایوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا تھا، لیکن اب افغانوں میں بھی اتحاد نہ رہا تھا اور انتشار کا شکار ہو چکے تھے۔ عادل شاہ ایک معمولی پڑھا لکھا شخص تھا، لہٰذا وہ افغانوں کو باہم رکھنے کی صلاحیتوں سے محروم تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک تن آسان شخص ہونے کے باعث زیادہ تر وقت آرام اور عیش و عشرت میں گزارتا اور امور مملکت اپنے ملازموں پر چھوڑ دیتا۔
وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے اپنے کمسن بھانجے فیروز کو قتل کر کے ظالمانہ اور گھٹیا اقدام کیا تھا، جس کی بنا پر سارا خزانہ لٹا دینے کے باوجود بھی عوام اور افغان امراء اس سے محبت نہ کر سکتے تھے۔ اس موقع پر عادل شاہ نے ایک اور غلطی کی۔ اپنے امیروں میں سے جسے وہ دیکھتا کہ وہ اس کے خلاف ہو گیا ہے تو وہ دوسرے امیروں کی جاگیر اسے دے دیتا۔ اس طرح اس کے مخالفین میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بنگال میں ایک شخص تاج خان نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ بیانہ شہر میں ایک شخص ابراہیم سوری نے بغاوت کھڑی کر کے چنار شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابراہیم خان سوری عادل شاہ سوری کا رشتہ دار بھی تھا۔ وہ دہلی پر بھی قابض ہو گیا اور چند ہی دنوں میں اس نے آگرہ فتح کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا اور اپنے نام کے سکے جاری کر دیے۔ ابراہیم کو بہت سے افغان سالاروں کی ہمدردیاں بھی حاصل ہونے لگی تھیں، جبکہ دوسری طرف عادل شاہ کی حکومت متزلزل ہونے لگی تھی۔ اس کے لشکری بھی کمزور پڑ چکے تھے۔ رفتہ رفتہ عادل شاہ کی عسکری قوت اس قدر کمزور ہو گئی کہ وہ ابراہیم سے آگرہ اور دلی واپس نہ لے سکا۔ اب عادل شاہ کے پاس بڑے شہروں میں سے صرف گوالیار ہی رہ گیا تھا، جبکہ پنجاب کے وسیع علاقوں پر اس کا بہنوئی احمد خان سوری قابض ہو چکا تھا۔ اس طرح عادل شاہ شیر شاہ سوری کی وسیع مملکت کو سنبھال نہ سکا اور یہ مملکت مختلف حکمرانوں میں تقسیم ہونے لگی تھی۔ اسی دوران ایک اور حادثہ پیش آیا۔ عادل شاہ کچھ بغاوتوں کو فرو کرنے کے لیے گوالیار سے باہر تھا کہ اس کا بہنوئی احمد خان پنجاب سے نکل کر گوالیار کی طرف آیا۔ جب عادل شاہ کو اس کے گوالیار آنے کی خبر ہوئی تب اس نے سوچا کہ شاید اس کا بہنوئی احمد خان سوری پنجاب کے علاوہ گوالیار پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ مڑا اور بڑی تیزی سے گوالیار کی طرف بڑھا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ گوالیار پہنچتے ہی احمد خان کو موت کے گھاٹ اتار دے گا یا اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اسے بینائی سے محروم کر دے گا۔ دوسری طرف احمد خان سوری کی بدقسمتی کہ جب وہ پنجاب سے گوالیار کی طرف گیا تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے بہت سے علاقوں پر آگرہ اور دہلی کے حکمران ابراہیم سوری نے قبضہ کر لیا۔ احمد خان سوری کو جب خبر ہوئی کہ عادل شاہ سوری اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تب وہ گوالیار سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس وقت اس کے ساتھ 4000 سواروں پر مشتمل ایک لشکر تھا اور ان 4000 سواروں کے ساتھ اس نے دہلی کا رخ کیا اور دہلی کے حکمران ابراہیم سوری سے مطالبہ کیا کہ وہ پنجاب کی حکومت اس کے حوالے کر دے۔ ابراہیم سوری نے جب ایسا کرنے سے انکار کر دیا تب احمد خان سوری اور ابراہیم خان سوری کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1555 میں آگرہ کے شمال مغرب میں تقریباً 18 میل کے فاصلے پر احمد خان سوری اور ابراہیم سوری کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں احمد خان سوری نے ابراہیم سوری کو شکست دی۔ شکست اٹھا کر ابراہیم سوری سانبھل کے علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ ابراہیم خان سوری کے لشکر کے بہت سے حصے احمد خان سوری کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح احمد خان سوری نے دہلی اور آگرے پر قبضہ کر لیا اور دہلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد احمد خان سے اپنا نام تبدیل کر کے اس نے سکندر شاہ کے نام سے حکومت کرنی شروع کر دی اور اپنے نام کے سکے جاری کروا دیے۔ مسجدوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کے احکامات بھی جاری کروا دیے۔ یہ حالات اس وقت پیش آ رہے تھے جب ہمایوں ایران سے نکل کر کابل پر قابض ہو چکا تھا اور کابل پر اس کی حکومت تھی۔ اب ہندوستان میں صورتحال یہ تھی کہ گوالیار مشرق میں جونپور کے علاقوں پر عادل شاہ حکومت کر رہا تھا۔ دہلی کے علاوہ پنجاب میں روہتاس تک کے علاقوں پر سکندر شاہ سوری کی حکومت تھی، جبکہ ہمالیہ کی ڈھلانوں سے لے کر پنجاب کے ضلع گجرات تک ابراہیم شاہ سوری حکومت کر رہا تھا۔ ہندوستان کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمایوں نے پھر ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرنے کا تہیہ کر لیا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ کابل سے نکلا اور پشاور کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے ساتھ اس کا بہترین سالار بیرم خان بھی تھا۔ دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد ہمایوں اور بیرم خان اپنے لشکر کے ساتھ پنجاب کے شہر گکھڑ پہنچے۔ اس کے بعد ہمایوں نے لاہور کی طرف پیش قدمی کی۔ دہلی کا حکمران سکندر شاہ سوری ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ ہمایوں کی راہ روکنے نہیں نکلا تھا، لہٰذا ہمایوں نے لاہور پر بھی قبضہ کر لیا اور آگے بڑھ کر وہ جالندھر، سرہند اور حصار کے علاقوں پر بھی بغیر کسی مزاحمت کے قابض ہو گیا تھا۔ ہمایوں سرہند کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ سکندر شاہ سوری نے اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، لہٰذا 30,000 گھڑ سواروں کے ساتھ اس نے ہمایوں کا رخ کیا۔
جب سکندر شاہ کا لشکر سرہند پہنچا تب پتہ چلا کہ ہمایوں کے لشکری جالندھر میں جمع ہو رہے تھے، لہٰذا اس نے بھی جالندھر کا رخ کیا۔ سکندر شاہ نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ ہمایوں اور اس کے لشکریوں کو دریائے ستلج عبور نہ کرنے دیا جائے اور دریائے ستلج کے اس پار ہی ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن ہمایوں نے بڑی برق رفتاری سے پیش قدمی کی تھی اور سکندر شاہ کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ دریائے ستلج کو عبور کر گیا تھا۔ دریائے ستلج کے قریب ہمایوں اور سکندر شاہ کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ ہمایوں کے لشکریوں نے سکندر شاہ کے لشکر پر اس قدر جلتے پروں کے تیر پھینکے کہ سکندر شاہ کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح دریائے ستلج کے کنارے ہمایوں کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی۔ اس فتح کے بعد ہمایوں کا سالار بیرم خان سرہند شہر کی طرف بڑھا اور وہاں کی فصیل اور قلعے کو اس نے مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت دریائے ستلج کے کنارے ہمایوں اور سکندر شاہ کے لشکریوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس وقت ہمایوں لاہور میں مقیم تھا۔ اسے جب اس فتح کی خبر دی گئی تو اس نے فتح کا جشن منانے کا حکم دیا۔ ہمایوں نے اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کا رخ کیا۔ سکندر ایک بار پھر لگ بھگ 80,000 کا لشکر لے کر ہمایوں کے سامنے آیا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ تھی، لیکن ہمایوں نے پھر اسے شکست دی اور سکندر شاہ شکست اٹھا کر ہمالیہ کی نواحی پہاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ اس فتح کے بعد جب ہمایوں شہنشاہ کی حیثیت سے دہلی میں داخل ہوا تو اس کے سالاروں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ ہر کوئی یہ خیال کرنے لگا کہ سکندر شاہ کو شکست دینے کے سلسلے میں اسے اعلیٰ خطابات، انعامات اور اکرامات سے نوازا جائے گا۔ ہمایوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے ان سارے خطابات سے اپنے بیٹے اکبر کو نوازا، جس کی عمر اس وقت صرف 13 سال تھی، اور اس نے ان جنگوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ ہمایوں کے اس اقدام سے کچھ سالار اس کے مخالف بھی ہو گئے اور بغاوت پر اتر آئے۔ ہمایوں نے اپنے مختلف سالاروں کو بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ خود وہ دہلی ہی میں رہا، لیکن بدقسمتی سے اسے دہلی فتح کرنے کے بعد زیادہ عرصہ وہاں رہنا نصیب نہ ہوا۔ 24 جنوری 1556 کو وہ دوسری منزل پر اپنے کتب خانے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ مغرب کی اذان سنائی دی۔ اذان سن کر اذان کے احترام میں وہ سیڑھی پر ہی بیٹھ گیا۔ اذان جب ختم ہوئی تو نیچے اترنے لگا۔ کہتے ہیں اس وقت اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اچانک چھڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اپنا ہی لباس اس کے پاؤں میں پھنس گیا، جس سے وہ سیڑھیوں سے نیچے گر پڑا۔ اس طرح 26 جنوری کو ہمایوں نے وفات پائی۔ اپنی وفات سے چند دن پہلے اپنے سالار بیرم خان اور اپنے بیٹے اکبر کو ہمایوں نے سکندر شاہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا، جو ہمالیہ کی ڈھلانوں سے نکل کر پنجاب میں داخل ہو چکے تھے۔ بیرم خان اور اکبر نے اس وقت کلانور کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ انہیں ہمایوں کے مرنے کی اطلاع ملی۔ بیرم خان چونکہ اکبر کا اتالیق بھی تھا، لہٰذا اس نے کلانور میں ہی اکبر کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ بیرم خان اکبر کا اتالیق تو پہلے ہی تھا، اب اکبر نے تمام مالی اور ملکی مہمات بھی بیرم خان کے سپرد کر دی تھی۔ ہمایوں کے مرنے کے بعد جس وقت بیرم خان اور اکبر دونوں کلانور کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں سب سے پہلے گوالیار کے حکمران عادل شاہ سوری نے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا۔ عادل شاہ سوری نے چونکہ اپنے بھانجے کو قتل کرنے کے بعد حکومت حاصل کی تھی، اس کی اس حرکت ہی کی وجہ سے افغان سالار اسے اچھا نہ سمجھتے تھے۔ ساتھ ہی عادل شاہ سوری بھی افغان سالاروں پر اعتماد نہیں کرتا تھا، لہٰذا اس نے ایک ہندو ہیمو بقال کو اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ یہ ہیمو بقال ریواڑی کا رہنے والا تھا۔ عادل شاہ سوری نے ہیمو بقال کو ایک بہت بڑا لشکر دیا اور اسے دہلی پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ دوسری طرف ہیمو بقال عادل شاہ سوری کا بھی وفادار نہ تھا، بلکہ وہ ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ مغلوں کے علاوہ عادل شاہ سوری کا بھی خاتمہ کر کے وہ اپنی ایک خود مختار حکومت قائم کر سکے اور بر صغیر میں ایک بار پھر وہ ہندو حکومت کی بنیاد ڈالنے کے درپے تھا۔ کلانور کے مقام پر اکبر اور بیرم خان کی عجیب حالت تھی۔ ان کے ایک طرف پنجاب میں سکندر شاہ سوری تھا، دوسری طرف ہیمو بقال جو کہ دہلی پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا۔ اگر وہ ہیمو بقال کا رخ کرتے تو پشت کی طرف سے سکندر شاہ سوری حملہ آور ہو کر ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا سکتا تھا۔ اگر وہ سکندر شاہ سوری کی طرف بڑھتے تو اتنی دیر تک ہیمو بقال
دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں ہندوستان کے تاج و تخت سے محروم کر سکتا تھا۔ ان حالات میں بیرم خان اور اکبر نے آگرہ کے اپنے حاکم سکندر خان، دہلی کے اپنے حاکم تردی بیگ اور سانبھل کے حکمران علی قلی خان شیبانی کی طرف پیغام بھجوائے کہ وہ ہیم و بقال کا مقابلہ کریں اور اسے کسی بھی صورت دہلی پر قبضہ نہ کرنے دیں۔ اسی دوران اکبر اور بیرم خان کو ایک اور بری خبر ملی۔ اس وقت ہمایوں کے سارے اہل خانہ اور رشتہ دار کابل میں قیام کیے ہوئے تھے۔ بری خبر یہ آئی کہ بدخشاں کے حاکم سلیمان مرزا نے اکبر سے بغاوت کر کے کابل کا رخ کیا تھا اور کابل کا محاصرہ کر کے وہ اسے فتح کرنا چاہتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اکبر اور بیرم خان نے اپنے لشکر کا ایک حصہ کابل کے دفاع کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر کے پہنچنے کی وجہ سے بدخشان کا حاکم سلیمان خان تو واپس بدخشان چلا گیا، جبکہ کابل میں جو اکبر کے عزیز و اقارب تھے انہیں اکبر نے اپنے پاس بلا لیا۔ دوسری طرف سکندر خان، تردی بیگ اور علی قلی خان کے پاس کوئی بڑے لشکر نہیں تھے۔ وہ ہیم و بقال کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کئی مقامات پر جھڑپیں ہوئیں جن میں ہیم و بقال نے مغلوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو منتشر کر دیا۔ اس طرح ہیم و بقال آگے بڑھا اور دہلی پر اس نے قبضہ کر لیا۔ دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد ہیم و بقال نے بکرما جیت کا لقب اختیار کیا اور اپنے نام کے سکے بھی جاری کر دیے۔ اس دوران اکبر کے سالاروں میں سے تردی بیگ، سکندر خان اور علی قلی خان اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ سرہند کے مقام پر جمع ہو گئے تھے۔ دہلی کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بیرم خان اور اکبر کو اس وقت ہوئی جب وہ جالندھر کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ بڑی تیزی سے انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ سرہند کا رخ کیا۔ سرہند کے مقام پر جب بیرم خان اور اکبر پہنچے تب تردی بیگ خان نے اکبر اور بیرم خان کو مشورہ دیا کہ ہیم و بقال کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، لہٰذا اس سے ٹکرانا اپنے لشکریوں کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہے، لہٰذا فی الحال دہلی کو اس کے حال پر چھوڑ کر ہمیں اپنا مال و اسباب سمیٹ کر اور لشکر کو لے کر کابل کا رخ کرنا چاہیے۔ تردی بیگ چونکہ بار بار یہی مشورہ دیتا تھا کہ ہیم و بقال سے جنگ نہیں کرنی چاہیے، کابل چلے جانا چاہیے، اس سے بیرم خان کو یہ خدشہ ہوا کہ اس کے ان مشوروں کی وجہ سے لشکر کے اندر بددلی پھیل جائے گی اور وہ ہیم و بقال کا مقابلہ نہیں کریں گے، لہٰذا بیرم خان نے تردی بیگ خان کو قتل کر دیا۔ سرہند کے مقام پر جمع ہونے کے بعد اکبر اور بیرم خان نے اپنے سارے لشکر کو جمع کیا اور ہیم و بقال کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی کا رخ کیا۔ اپنے ہراول لشکر کا کماندار اکبر نے علی قلی خان شیبانی کو مقرر کیا تھا۔ دوسری طرف ہیمو نے بھی توپ خانے پر مشتمل اپنے لشکر کا ایک حصہ اکبر کی طرف روانہ کیا۔ اس طرح اکبر کے ہراول لشکر اور ہیم و بقال کے اس لشکر کے حصے کے درمیان جنگ ہوئی۔ اکبر کے ہراول لشکر کی کمانداری علی قلی خان کر رہا تھا۔ اس نے ہیم و بقال کے لشکر پر حملہ آور ہو کر نہ صرف اسے نقصان پہنچایا بلکہ اس سے توپ خانہ بھی چھین لیا۔ اس طرح اکبر اور بیرم خان اپنے لشکر کو لے کر 5 نومبر 1556 کو پانی پت کے تاریخی میدان میں داخل ہوئے۔ دوسری طرف ہیم و بقال بھی اپنے لشکر کو لے کر پانی پت کے میدان میں داخل ہو گیا تھا۔ ہیم و بقال نے لگ بھگ 1500 ہاتھی اپنے لشکر کے آگے رکھے۔ دونوں لشکر پانی پت کے میدان میں ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ہولناک جنگ شروع ہو گئی۔ ہیم و بقال کی بدقسمتی کہ جس وقت جنگ اپنے عروج پر تھی، ایک مسلمان لشکری کا تیر ہیمو کی آنکھ کے قریب لگا اور اس کے سر کے پچھلے حصے سے نکل گیا۔ گو اکبر اور بیرم خان کے لشکر کے مقابلے میں ہیم و بقال کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی، لیکن جب ہیم و بقال زخمی ہوا تو جس ہاتھی پر وہ سوار تھا اس ہاتھی کے مہاوت نے ہیم و بقال کو اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے میدان جنگ سے پیچھے لے جانا چاہا، لیکن ہیم و بقال کی بدقسمتی کہ اس وقت ایک ترک لشکری نام جس کا شاہ علی خان تھا اچانک ہیم و بقال اور اس کے مہاوت پر ٹوٹ پڑا اور اس نے ہیم و بقال کو گرفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کر دیا۔ اکبر نے ہیم و بقال کا سر قلم کر دیا تھا۔ اس طرح پانی پت کے میدان میں ہیم و بقال کو بدترین شکست ہوئی اور ایک فاتح کی حیثیت سے اکبر اور بیرم خان دہلی میں داخل ہوئے۔ ہیم و بقال کے لشکری جب میدان جنگ سے بھاگے تو اکبر نے اپنے ایک سالار سکندر خان کو ان کا تعاقب کرنے کے لیے روانہ کیا۔ سکندر خان نے دور تک ان کا تعاقب کر کے ان کی تعداد مزید کم کر دی۔ لشکر میں ہیم و بقال کی بیوی بھی شامل تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح بچتی بچاتی ہوئی میوات کے علاقے کی طرف بھاگ گئی۔ اب اکبر نے ایک طرح سے اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کر لیا تھا، لیکن اسی دوران بدقسمتی سے اکبر اور اس کے سپہ سالار اور اتالیق
بیرم خان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ بیرم خان بنیادی طور پر بدخشاں شہر کا رہنے والا تھا۔ اس نے اکبر کے پاس ہمایوں کے وقت سے ہی نہایت وفاداری سے مغلوں کا ساتھ دیا تھا۔